الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 21 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ تم جن فرشتوں کو اللہ کے معبود بنا کر پوج رہے ہو، ان کی حیثیت جانتے ہو کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات میں شریک نہیں بنائے گئے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اس کو بے کم و کاست ادا کرنے کے پابند ہیں۔ چنانچہ آخر میں یہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے منہ نہیں موڑتے اور نہ کبھی سست پڑتے ہیں۔ وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، کبھی دم نہیں لیتے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ اگرچہ سیدنا ابراہیم کی اولاد تھے، لیکن جب شرک پیدا ہوا تو اس میں معبود فرشتے ہی بنائے گئے۔ انبیاء علیہم السلام نے جو ہدایت ہم تک پہنچائی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے سوا بھی اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوقات ہیں جو صاحب شعور ہیں، صاحب ارادہ ہیں، ان کو بھی اللہ نے بڑا شرف بخشا ہے۔ ان میں جنات بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں۔ چنانچہ جنات اور فرشتوں سے متعلق جو معلومات ان کو بہم پہنچائی گئیں، بتدریج انہوں نے اس میں انحرافات پیدا کر لیے، اور بجائے اس کے کہ وہ ان کو ان کی اصل حیثیت میں رکھتے، اٹھایا اور اللہ کے سوا معبود بنا لیا۔ اس پر پیچھے تنبیہ کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ نری حماقت ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے، وہ اس کے بندوں کی حیثیت سے ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی نہیں جو خلق میں شریک ہو اور کوئی نہیں جس کو اس نے اپنے امر میں شریک کر رکھا ہو۔ وہ تنہا اس دنیا کا خالق ہے اور وہی تنہا اس دنیا کا نظم چلا رہا ہے۔ اس تنبیہ کے بعد اب یہ فرمایا کہ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے الگ معبود ٹھہرا لیے ہیں جو اس کو جلا اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ زمین کا بھی بادشاہ ہے۔ زمین میں، آسمانوں میں، اور اسی طرح سے جیسے پیچھے فرمایا تھا کہ من عندہ، جو اس کی بارگاہ میں ہے، سب اسی کے بندوں کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا کہ کیا انہوں نے خیال کر لیا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار چونکہ بہت دور کہیں آسمانوں میں ہے، لہٰذا زمین میں کوئی الگ معبود ہونے چاہیے؟ اس کے لیے اتنی دور سے زمین کا نظم و نسق چلانے میں کچھ دقت ہوگی، چنانچہ یہاں دوسرے معبود بنا لیے جائیں۔ تو ارشاد ہوا کہ زمین تو قوت کا ظہور ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر قوت کا ظہور ہے کہ اس کا ذرہ ذرہ ہر لحظے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پیش کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ خیال کرتے ہو کہ یہ زمین جو سونا اگلتی ہے، جس میں وہی مٹی کبھی زمرد اور کبھی یاقوت بن جاتی ہے، جس سے نباتات نکلتی ہیں اور ان کی اقسام گنی نہیں جاتی، جس سے پھول کھلتے ہیں اور ان کی خوبصورتی اور ان کی نزاکت انسان کے رگ و ریشے میں ایک لطافت اتار دیتی ہے، جس کے اندر اتنی مخلوقات ہیں جن میں سے کچھ ہیں کہ جو نظر نوازی کا سامان کر رہی ہیں، اور بہت سی ہیں کہ جو انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ یہی زمین تو ہے جس سے تم کو ہم نے اگا کھڑا کیا ہے، اور اب یہاں رہتے ہو
اور اپنی تہذیبیں وجود میں لاتے ہو، اس زمین کی سرسبزی، اس کی شادابی، اس میں قوت کا یہ ظہور جو باقی کائنات میں بظاہر نہیں ہو رہا، کیا یہ فی الواقع تمہارے خیال کے مطابق کسی اور کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ یعنی یہ زمین وجود میں تو اللہ تعالیٰ نے لا کے اس طرح فضا میں معلق کر دی، اور اسی طریقے سے دوسرے سیارے اور ستارے اور اسی طرح سے اجرام فلکی، لیکن زمین جیسی وہ جگہ جس کے اندر قوت کا ظہور ہو رہا ہے، وہ ڈنڈار نہیں پڑی ہوئی ہے، وہ سرسبز ہے، شاداب ہے، اس میں مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، اس میں جمادات کے الگ الگ نمونے ہیں، اس میں نباتات ہیں، اس میں حیوانات ہیں، اس میں تم پیدا ہوئے ہو۔ تو یہ سرسبزی، یہ شادابی، یہ زندگی، یہ روح، یہ قوت کا ظہور، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اس کے کوئی الگ معبود ہیں، اس کے الگ خالق ہیں؟ یہ کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو؟ کیا انہوں نے زمین سے الگ معبود ٹھہرا لیے ہیں جو اس کو جلا اٹھاتے ہیں یعنی زندگی بخشتے ہیں؟ میں نے لکھا ہے یعنی زندگی بخشتے اور شاداب کر دیتے ہیں۔ زمین کے اندر جب قوت کا ظہور ہوتا ہے، اس میں جو پوٹینشل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ جب نمایاں ہوتے ہیں، تو ایک ایسی دنیا وجود میں آتی ہے کہ انسان اگر غور کر کے دیکھے تو اس میں اللہ کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ اس زمین کو دیکھ کر یہ کہتے ہو کہ یہ زمین اور اس کا نظم و نسق یہ کسی اور کے سپرد ہے، اس کا معبود کوئی اور ہے، اس کے بنانے میں کسی اور کا کوئی حصہ ہے، اس کا نظم کوئی اور چلا رہا ہے۔ یعنی زندگی بخشتے اور شاداب کر دیتے ہیں۔ اہل عرب کے علم الاسنام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، علم الاسنام یعنی ان کی مائتھالوجی، انہوں نے جو معبود بنا رکھے تھے، بت تراش رکھے تھے، میں نے عرض کیا کہ وہ فرشتوں کے بھی تھے اور وہ جنات کو بھی معبود بناتے تھے۔ اہل عرب کے علم الاسنام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو وہ خدا کی سلطنت میں ایک دور کی جگہ سمجھ کر یہ خیال کرتے تھے کہ اس کا نظم و نسق اس نے دوسروں کے حوالے کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا تو دیا لیکن بہت دور تھی، تو اس وجہ سے کچھ دوسرے لوگوں کے سپرد کر دیا۔ انسان جب اپنے معاملات پر قیاس کرتا ہے تو یہی لگتا ہے کہ اگر میں یہاں موجود ہوں اور اپنے کاروبار خود دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر میں نے کچھ دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں، دور دراز جگہوں پر بھی اپنے دفاتر قائم کر رکھے ہیں، تو اب بھلا ان کو میں براہ راست کیسے دیکھوں گا؟ اسی پر قیاس کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے معبود بناتے تھے۔ ان کے علم الاسنام میں یا ان کی مائتھالوجی میں یہ چیز ان کے ادب سے بھی معلوم ہوتی ہے، ان کی شاعری سے بھی اور ان کی روایات سے بھی۔ اہل عرب کے علم الاسنام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو وہ خدا کی سلطنت میں ایک دور کی جگہ سمجھ کر یہ خیال کرتے تھے کہ اس کا نظم و نسق اس کے بنانے والے نے دوسروں کے حوالے کر رکھا ہے اور خود سے الگ تھلگ آسمانوں پر اپنی حکومت چلا رہا ہے۔ یہ اسی واہمے کی تردید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ مجھ سے قریب اور بعد کے وہ تعلقات ہوتے ہیں، نہ میرے لیے کوئی ظاہر ہے اور نہ میرے لیے کوئی باطن ہے۔ اس وجہ سے ایسی حماقتوں سے نکلو، میں آسمان کو بھی معبود ہوں، میں زمین کا بھی معبود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے وہ اللہ کے تعلق کے لیے بڑی ناگزیر ہیں۔ اس کو قرآن مجید کی ایک بہت چھوٹی سورہ کی ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ایک تو اس کی عنایتوں کا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس نے ہمیں ابدیت کی بشارت دی ہے، اس نے ہمیں بے نظیر جسم دیا ہے، اس نے ہمارے لیے خوبصورتی کے مواقع پیدا کیے ہیں، اس نے ہمیں حادثہ اخلاقی عطا فرمایا ہے، ہم جس شعور کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اس میں خود قوت تخلیق رکھ دی ہے۔ اس لحاظ سے انسان اس کی مخلوقات میں ایک شاہکار ہے، لیکن یہ اسی کی عنایتیں ہیں کہ یہ شاہکار اپنی صلاحیتوں کو نمایاں کر پاتا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے وہ ہمارا رب ہے، ہمارا آقا ہے۔
دوسرے یہ کہ اس کائنات کا نظم وہی چلا رہا ہے، وہ ملک الناس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنانے کے بعد وہ اتنی بڑی کائنات کو، اس کے دور دراز گوشوں کو خود نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے اسے اپنے شریک بنانے پڑے ہیں یا شریکوں کی مدد لینی پڑی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، تمہارا بھی وہی ہے، تمہارا تعلق اس کے ساتھ ایک بادشاہ کا ہونا چاہیے، وہ جو بادشاہ کائنات ہے، لہٰذا حکم دے گا، اس کے حکم کو سنا جائے گا، اس کو مانا جائے گا، اور اس کی خلاف ورزی کے نتائج سے اندیشہ ناک رہا جائے گا۔ وہ بادشاہ ہے۔ اور آخر میں یہ کہ چونکہ وہ خالق بھی ہے اور اپنے ان تعلقات اور روابط کے ساتھ ہمارے لیے وہ ہستی بن جاتا ہے جس سے ہمارے وجود کی ہر احتیاج وابستہ ہو جاتی ہے۔ ہم ایک محتاج مخلوق ہیں، اپنے اندر بہت کچھ رکھنے کے باوجود معمولی سی بیماری، معمولی سی تکلیف، معمولی سا نشیب ہر چیز کو درہم برہم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اپنی ان احتیاجات کے لیے ہم اس کی طرف لپکتے ہیں، اس سے دعا و مناجات کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی عرضداشتیں پیش کرتے ہیں، چنانچہ وہی تنہا معبود ہے۔ تو ان تینوں پہلوؤں سے ذات باری ہی کو اپنا ملجا، اپنا ماوا، اپنا سب کچھ ماننا، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ ان کو توجہ دلائی کہ یہ کیا حماقت کر رہے ہو، تم تو اسماعیل کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یہ شرف بخشا تھا کہ وہ توحید کا سب سے پہلا امام تھا، اور یہ تم اس کی اولاد ہو کر یہ خیال کر رہے ہو کہ زمین کہیں دور پڑی ہوئی تھی تو اس کے الگ معبود ہونے چاہیے، اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ زمین کی یہ شادابی اور زمین میں یہ زندگی کا ظہور اور زمین میں یہ ربوبیت کا اہتمام یہ اس کائنات کا پروردگار نہیں کر رہا، یہ کسی اور نے کر ڈالا ہے۔ ایسی حماقتوں سے نکلو۔ ارشاد ہوا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اب یہ اسی بات کو آگے کھول دیا ہے۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ یعنی یہ زمین اپنے اندر آسمان کے ساتھ غیر معمولی تفاوت رکھتی ہے، اس میں ذرہ ذرہ اوپر کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی کوئی چیز بھی اس سے آزاد نہیں ہے۔ وہ بھی اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور یہ بھی اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ایک چیز دوسرے کے ساتھ ربط و نظام پیدا کرتی ہے، اس کے بعد یہ سارے نتائج نکلتے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر زمین کا معبود کوئی اور ہوتا، جیسے کہ تم حماقت کر رہے ہو، اور آسمان کا معبود کوئی اور ہوتا، تو یہ زمین و آسمان اسی طرح ہم آہنگ رہتے، ان میں ایسی موافقت ہوتی، یہ اسی طرح سے قاعدوں اور ضابطوں میں بندھے ہوئے ہوتے، ان میں اسی طرح کا ریاضیاتی تعاون ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اس کے بعد تو یہ بالکل درہم برہم ہو کر رہ جاتے۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ توحید کی وہی دلیل ہے جسے دلیل توافق کہا جاتا ہے۔ توحید کے لیے یعنی ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، ایک ہی معبود ہے، یہ توحید ہے۔ اس توحید کے لیے قرآن مجید نے جو دلائل پیش کیے ہیں، جو ریزننگ کی ہے، ان کو اگر ہم مختلف عنوانات کے تحت بیان کریں تو اس میں جس طرح دلیل تضاد ہے اسی طرح دلیل توافق بھی ہے۔ ہر چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک قانون ہے جو زمین سے آسمان تک، آسمان کی پہنائیوں تک، دور دراز جگہوں تک وابستہ کیے ہوئے ہے، اس میں ادنا درجے کا کوئی خلل نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی شخص بھی اس کے بارے میں عقل رکھتے ہوئے یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ان میں کسی جگہ بھی دو ارادے کار فرما ہے۔ ایک ہی ارادہ ہے اور ایک ہی قانون ہے اور ایک ہی قاعدہ ہے جو ہر جگہ ملحوظ ہے۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ زمین کا پروردگار بھی وہی ہے اور آسمان کا پروردگار بھی وہی ہے۔ زمین کا بادشاہ بھی وہی ہے اور آسمان کا بادشاہ بھی وہی ہے۔
زمین بھی اسی نے خلق کی ہے، آسمان کو بھی اسی نے خلق کیا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ زمین و آسمان دونوں کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے، ورنہ نہ زمین اپنی جگہ قائم رہتی، نہ آسمان اپنی جگہ قائم رہتا، نہ ان کے درمیان ایسی ہم آہنگی ہوتی، نہ یہ اس طرح ایک دوسرے سے موافقت کرتے، نہ ان کے قوانین پر بھروسہ کر کے تم یہاں سے اڑان بھرتے اور مریخ اور چاند تک پہنچنے کا حوصلہ کرتے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو سکتی اگر ان میں دو ارادے کار فرما ہوتے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کے بقا کا انحصار اس امر پر ہے کہ اس کے مختلف اجزاء و عناصر اور اس کے تمام اضداد میں نہایت گہرا توافق ہے، یعنی اس کے مختلف اجزاء ہیں، ایسا تو نہیں کہ کوئی ایک ہی مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اس کائنات کے، زمین کے، آسمان کے جن پہلوؤں سے ہم واقف ہیں ان میں بھی جانتے ہیں کہ ان کے اجزاء بے شمار ہیں، ان کے عناصر بے شمار ہیں، ان اجزاء اور ان عناصر میں ایک ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک قانون ان کو باندھتا ہے، ایک قاعدہ ان کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کرتا ہے، اس سے ایک توازن پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں زندگی جنم لیتی ہے۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اس میں شبہ نہیں کہ یہ کائنات مجموعہ ازداد ہے، یعنی ایک چیز بظاہر دوسری چیز سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ آگ، مٹی، پانی کو دیکھ لو، باقی عناصر کے مختلف پہلوؤں کا مشاہدہ کر لو، ان کی تاثیرات دیکھ لو، سورج اور چاند کی روشنی کے فرق کو دیکھ لو، اسی طرح اپنی زمین کو دیکھ لو اور دوسری جگہوں کو دیکھ لو، ان کا درجہ حرارت کیا ہے اور تمہارا کیا ہے۔ آفتاب بھی ایک ستارہ ہی ہے لیکن اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جو بظاہر ایک دوسرے سے متضاد ہیں، ایک ایسے قاعدے میں لے آنا کہ یہ تضاد کے باوجود اپنے اندر موافقت پیدا کر لیں، یہ اسی پروردگار کا کام ہے۔ اگر یہ توافق یعنی یہ موافقت، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی پیدا کر لینا ہے، اگر یہ توافق ایک لمحے کے لیے بھی ختم ہو جائے تو اس کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اب یہ محض کوئی مبالغے کا جملہ نہیں ہے، ہمیں جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی روشنی میں خود ہم نے تحقیق کر کے، تجربہ کر کے یہ جان لیا ہے کہ لمحے بھر میں بھی اگر کوئی عدم توافق پیدا ہو جائے، جس طرح کا آہنگ پیدا کیا گیا ہے وہ مجروح ہو جائے، چیزیں جن زاویوں پر رکھی گئی ہیں ان میں کوئی تغیر پیدا ہو جائے تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، فوراً درہم برہم ہو جائے گی۔ یہ توافق صریح طور پر اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک ہی ذات کا ارادہ کار فرما ہے، یعنی ایک ہی مائنڈ ہے جو اس میں کام کر رہا ہے۔ اگر اس میں بہت سے ارادے کار فرما ہوتے تو آسمان و زمین کا باقی رہنا ناممکن۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں استدلال کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے بارے میں جس حماقت کا تم تصور کرتے ہو وہ واقعہ ہوتی، یہاں اور معبود ہوتے، وہاں اور معبود ہوتے، اس کا خالق اور ہوتا، ان کا خالق کوئی دوسرا ہوتا، تو یہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ موافقت پیدا کر کے دو لمحے بھی نہیں گزار سکتے، لفسدتا، دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ تو ارشاد ہوا فسبحان اللہ، یہ جو تم باتیں بیان کرتے ہو اس سے اللہ پاک ہے۔ تم باتیں بیان کرتے ہو یعنی جیسی احمقانہ باتیں اللہ کے بارے میں فرض کرتے ہو، جب شرک اور بدعت پیدا کرتے ہو تو جس طرح کا استدلال کرتے ہو، اپنے پروردگار کے بارے میں جو تصورات قائم کرتے ہو اور اس کے نتیجے میں اپنی میتھالوجی، اپنا علم الاسلام بناتے ہو، یہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں سوچنا ہے جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ اور جب وہ باتیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں ان کو کوئی شخص کر رہا ہو، ان پر ایمان رکھتا ہو اور ان سے اللہ کو پاک قرار دیا جائے تو اس کو عربی زبان میں تسبیح کہتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم تسبیح کر رہے ہیں تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا ہے، یعنی اللہ کو ایسی سب چیزوں سے پاک قرار دینا جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ
عرش کا مالک ان سب چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے دلیل دی، اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان کیا۔ یعنی نتیجہ یہ ہے، یہ بات اگر تم نے سمجھ لی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ عرش کا مالک ہے اور ان سب چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عرش کا مالک ہے، یہ قرآن مجید میں اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کو تعبیر کرنے کی ایک صورت ہے۔ میں نے لکھا یعنی کائنات کے تخت سلطنت کا مالک۔ اللہ کا تخت کیسا ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، وہ ہم نہیں جان سکتے۔ اس کے بارے میں سورہ آل عمران میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ جس کائنات پر نظم چلا رہے ہیں اس نظم کے بارے میں جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ امور متشابہات ہیں، یعنی ان چیزوں کو ہماری زندگی، ہمارے علم میں موجود چیزوں سے تشبیہ دے کے سمجھایا جاتا ہے۔ ان کا تصور قائم کرنا، ان کی حقیقت کو جان لینا، یہ اس دنیا میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا ان کا ایک اجمالی تصور ہی دیا جا سکتا ہے اور وہ تصور تمہیں دے دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر کیا ہے وہ دونوں پہلوؤں سے ہوا ہے۔ بہت سی جگہوں پر تو بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ اب 50 سال عرش پر رہے، اپنے تخت پر رہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تخت پر 50 سال بیٹھے نہیں رہتے بلکہ وہ حکومت کی تعبیر ہوتی ہے۔ تھرون، کراؤن، یہ الفاظ بھی اسی طریقے سے استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک حیثیت اور اس کی ایک ذات بھی ہے۔ چنانچہ دیکھیے سورہ الحاقہ میں بیان کیا ہے کہ پھر 8 فرشتے تیرے پروردگار کا عرش اٹھائے ہوئے، اس کا تخت اٹھائے ہوئے نمودار ہو جائیں گے۔ قیامت کی جب تصویر کشی کی ہے تو یہ دونوں پہلو ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر تخت سلطنت کا مالک یعنی اس کائنات کا نظم وہ خود چلا رہا ہے، اس کی بادشاہی قائم ہے، وہ براہ راست اس کائنات کو دیکھ رہا ہے، اس نے اس کا نظم کسی دوسرے کے سپرد نہیں کیا۔ اس کو بیان کرنے کے لیے عرش کا مالک کی تعبیر اختیار کی ہے۔ تو اللہ عرش کا مالک ان سب چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ کیسے کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ وہ کیسے ہو رہا ہے، قوموں کے ساتھ کیسے ہو رہا ہے، کائنات کا نظم چلانے کے لیے بہت سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا حقیقی جواب کیا ہے، ان چیزوں پر جب انسان غور کرتا ہے تو بسا اوقات اپنے حدود سے تجاوز کر لیتا ہے، اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اب اس کو طے کرنا ہے کہ خدا کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو طے کرنا ہے کہ خدا کو کیا کام کرنا چاہیے، اس کو طے کرنا ہے کہ کیا کرنا موزوں تھا اور کیا ناموزوں تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہی بات ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایاز قدر خود بشناس، اپنے حدود سے تجاوز ہے۔ اس سے اس طرح کے تصورات پیدا ہوتے ہیں، یعنی اپنے ذہن، اپنے زاویے سے کچھ سوالات پیدا کرنا، پھر ان کی بنیاد پر یا اس ذات باری کا انکار کر دینا، اس کے بارے میں غلط تصورات قائم کرنا، اور یا اس طرح کی شرک اور بدعت پر مبنی ایک میتھالوجی بنا لینا۔ یہ دونوں نتیجہ نکلتے ہیں اس کا، اس پر تنبیہ کیا آگے۔ ارشاد فرمایا سو اللہ عرش کا مالک ان سب چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور یہ سب جواب دہ ہیں۔ یعنی جواب دہی مخلوقات کا کام ہے، یہ مخلوقات کا کام ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کی وضاحت کریں، یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے حدود سے کیوں تجاوز کیا ہے۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے، اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ یہی وہ حقیقت ہے جس کو نظر انداز کرنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان بعض اوقات بعض چیزوں کو جب سمجھ نہیں پاتا تو ان کا انکار کرنے پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اس کائنات کے پروردگار کو پروردگار سمجھ کر اپنا تعلق اس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے حدود کے اندر رہ کر علم حاصل کرو۔ علم کے بھی کچھ حدود مقرر ہیں
ان سے آگے بڑھو گے تو وہ کام کر ڈالو گے جو کام کرنا نہ تمہارے لیے فائدے کی چیز بنے گی اور نہ تمہارے اعمال اس کے نتیجے میں صحیح سمت پر رہیں گے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہر معاملے میں آخر ہمیں پیدا ہی کیوں کر دیا، آخر اس نوعیت کا نظام کیوں نہیں بنا دیا، آخر دعا کو ہماری زندگی سے متعلق کیوں کر دیا، آخر اس کے لیے 5 نمازیں ہی کیوں مقرر کر دیں، آخر ہمارے ہاں تکلیفیں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو اصل میں انسان اس کائنات کے پروردگار سے کر رہا ہوتا ہے۔ ان سوالوں کو ایک لفظ میں بیان کیجئے تو یہ کہ تو نے یہ دنیا مجھ سے پوچھ کر کیوں نہیں بنائی، اس کو بیان کیا یہاں کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اور یہ سب جواب دہ ہیں، یعنی زمین آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ جواب دہی کے مقام پر کھڑی ہیں، اور صرف وہی نہیں ہے، جن کو تم معبود بنا رہے ہو وہ بھی اسی کے سامنے جواب دہ ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اس لیے یہ تصور نہایت احمقانہ ہے کہ کوئی اس کے ارادوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ اسی کو میں نے جیسے کہ عرض کیا تسبیح کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو یہ محض ایک کلمہ نہیں ہے جو ہم اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، جو 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک پوری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے اس پروردگار سے منسوب کر دیتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو انسان کیونکہ ایک ایک چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، گن کے نہیں بتا سکتا، تو ایک جامع تعبیر اختیار کر لیتا ہے سبحان اللہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ تو ہماری کائنات کا نظم ہے، پھر ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے خدا کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا لیے، یعنی یہ حقیقت جانتے ہوئے کہ اس کائنات کا نظم اسی کے پاس ہے، یہ حقیقت جانتے ہوئے کہ اس کائنات کی کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، کیا انہوں نے خدا کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو، یعنی پیچھے استدلال کیا، دلائل بیان کر دیے، توحید کے بارے میں تنبیہ کر دی، اب یہ کہا کہ اپنی طرف سے کوئی تقریر کرنا چاہے جو تقریر کر دے، کوئی میتھالوجی بنانا چاہے بنا لے، کوئی افسانہ تراشنا چاہے تراش لے، لیکن یہ کہ اگر خدا کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہو تو وہ بر بنائے دلیل ہونی چاہیے، تو پھر اچھی بات ہے۔ تمہارا اگر یہی خیال ہے کہ خدا کے سوا دوسرے معبود ہیں یا ہونے چاہیے تو اس کے لیے آخر کوئی دلیل ہوگی نا، وہ کیا دلیل ہے یہ بتاؤ؟ یعنی کیا کائنات کے نظم میں اس کے لیے کوئی استدلال ہے؟ کیا اس کائنات کو جس طریقے سے تمہارے ساتھ تمہارے پروردگار نے متعلق کیا اس میں اس کے لیے کوئی استدلال ہے؟ علم میں، عقل میں وہ کیا چیز ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کو تنہا وہ پروردگار نہیں چلا رہا، اس میں کچھ دوسرے بھی ہیں جن کو شریک کیا گیا ہے؟ یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے، یہ افسانہ تم بنا سکتے ہو، لیکن اس طرح کے تباہ زاد افسانے یہ دلیل نہیں بن جایا کرتے۔ اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، ہاتوا برہانکم، ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون، یہ ان کی یاد دہانی موجود ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی یاد دہانی بھی جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ یہ یاد دہانی یعنی یہ قرآن مجید، یہ دعوت، یہ پیغام، یہ چیز کیا ہے؟ یہ پہلوں کی بھی یاد دہانی ہے اور اس وقت بھی یاد دہانی ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے یہ اب توحید کے اس بات اور شرک کی تردید میں انبیاء علیہم السلام کی تذکیر کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ پیغمبروں کی پوری تاریخ یہی یاد دہانی کرتی رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی موجود ہے جو میرے ماننے والوں کے لیے یاد دہانی بن کر نازل ہوا ہے، اور تورات، زبور، انجیل اور انبیاء کے دوسرے صحائف بھی، انہیں دیکھ لو، ان میں سے کسی میں بھی شرک کی تعلیم نہیں پائی جاتی، وہ سب توحید ہی کی شہادت دیتے ہیں۔ پہلے انفس سے دلیل دی، آفاق سے دلیل دی، اب یہ بتایا کہ تاریخ بھی دیکھ لو،
اس میں جب جب اللہ نے یاد دہانی کرائی ہے ان میں سے کسی صحیفے کو پڑھ لو، وہ سب توحید ہی کی منادی کر رہے ہیں، یہ قرآن بھی اور اس سے پہلے کے سب صحیفے بھی۔ یہ یاد دہانی ہمیشہ توحید ہی کی یاد دہانی رہی ہے، اس سے مختلف کوئی چیز تم اللہ کی یاد دہانی میں نہ ماضی میں تلاش کر سکتے ہو نہ حال۔